السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کل نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز تقریباً 40-45 سال کے ہوں گے، رات کو ان کی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، صبح ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو فوری طور پہ ایمرجنسی میں بائی پاس کرنا پڑے گا ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری ایک عزیزہ کا پچھلے سال ایسے ہی ہوا، ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا، ذرا سی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا دل تو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ان کا بائی پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آخر وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ بلکہ تیزی کے ساتھ؟ تو جب میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، تو پتہ چلا اس کی کچھ وجوہات ہیں اور وہ ہماری ٹھیک کرنے سے آسانی سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، تو ان پہ ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے ٹینشن یا انزائٹی یا پریشانی۔ آیورویدک میں لکھا ہے کہ جب آپ پریشانی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں یا غصے کے عالم میں کوئی بھی خوراک کھائیں، چاہے وہ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ اور یہ بات تحقیق اور سائنس آج کل ثابت کر رہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم سارا چینج ہو جاتا ہے جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ٹرانس فیٹس۔ ہمیں یہ کہا جاتا رہا آج تک کہ انڈا نہ کھائیں، اس سے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، یا آپ دیسی گھی نہ کھائیں، اس سے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب اس کے الٹ ہے۔ جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل میں دیسی گھی یا انڈا، اس کی زردی وردی، وہ اگر مناسب مقدار میں لی جائے تو نقصان دہ نہیں، الٹا فائدہ مند ہوتی ہے۔ نقصان دہ اصل میں کیا ہے؟ ٹرانس فیٹ۔ اور ٹرانس فیٹ کیا ہے؟ یہ جو ہم بازار کا کوکنگ آئل اور وہ جو ویجیٹیبل گھی ہوتا ہے جس کو بنسپتی گھی کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں کھانے میں، وہ ٹرانس فیٹ ہوتا ہے، اور وہ سیدھا جا کے ٹرائی گلسرائڈ میں اور فیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ جا کے خون کی نالیوں میں جم جاتا ہے۔ اور نمبر تین ہے ہمارا فرکٹوز۔ جو ہم کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں اس میں سے گلوکوز اور فرکٹوز بنتے ہیں۔ گلوکوز تو انرجی کے لیے فوری اگر ضرورت ہو تو استعمال ہو جاتا ہے، جبکہ فرکٹوز سیدھا جگر میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کی جسم کو ضرورت نہ ہو تو جگر اس کو فوری طور پہ ٹرائی گلائسرائڈ میں اور فیٹی ایسڈز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے آپ کا لیور یعنی جگر بھی خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کے خون کی نالیوں میں بھی وہ جا کے جم جاتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا بالآخر باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں اوائڈ کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ٹینشن سے دور رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، محنت کریں۔ نمبر 2، یہ جو بازار کا گھی ہے، آسان لفظوں میں بازار کا گھی اور کوکنگ آئل، وہ بالکل استعمال نہیں کریں۔ اس کے متبادل کیا ہے؟ سرسوں کا تیل لے لیں، اولیو آئل لے لیں، پینٹ آئل لے لیں، آلمنڈ آئل لے لیں۔ لیکن یہ جو بازار کا ویجیٹیبل گھی اور ویجیٹیبل آئل ہے، کوکنگ آئل جس کو ہم کہتے ہیں، کشمیر آئل، یہ وہ بالکل چھوڑ دیں۔ سرسوں کا تیل لیں، آسانی سے مل جاتا ہے، بورے برے صغیر میں، پوری دنیا میں ملتا ہے، اور اس کو استعمال کریں، آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد فرکٹوز کس میں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جو جوسز ہم استعمال کرتے ہیں، ڈبے کا جوس، اور یہ ہمارے سافٹ ڈرنکس، یہ جو ہماری بوتلیں ہم لیتے ہیں، یہ سوڈا کی بوتلیں، یہ پیپسی، کولا، یہ سب، ان میں بہت وافر مقدار میں فرکٹوز ہوتا ہے، جو سارے جو میٹابولزم ہے اس کو بائی پاس کر کے سیدھا جگر میں چلا جاتا ہے، اور جگر اس کو ٹرانس فیٹ میں، فیٹی ایسڈز میں اور ٹرائی گلائسرائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اب کون کون سے کھانے ہم نے چھوڑنے ہیں۔ بیکری کی ساری چیزوں میں ٹرانس فیٹ بھی ہوتا ہے اور فرکٹوز بھی ہوتا ہے، چینی بھی اس میں وافر مقدار میں ڈالی ہوتی ہے، اور ویجیٹیبل گھی بھی ڈالا ہوتا ہے۔ لہٰذا بیکری کی ہر چیز چھوڑ دیں، کوئی بھی چیز جو بیکری پہ بنی ہوئی ہے، ہر قسم کا بازاری کھانا چھوڑ دیں۔ آپ کی صحت
30% تک صرف اسی ایک چیز سے ٹھیک ہو جائے گی، اور باقی آپ ایکسرسائز کریں، خوش رہیں، انشاءاللہ آپ کی صحت دن بدن بہتری کی طرف چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے ہیں۔ آپ بھاگنے لگیں گے، اگر بیٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے نا تو بھاگنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔